رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله الذي لا مانع لحكمه ولا ناقض لقضائه، والصلاة والسلام على سيد أنبيائه وسند أوليائه وأحبابه المعارضين لأعدائه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكلا فضلنا على العالمين. صدق الله العلي العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله، صلاة وسلاما عليك يا حبيب الله. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الاهوال مقتحم. ثم الرضا عن ابي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم والآل والصحب ثم التابعين لهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وآزم شانہ واتم برہانہ کی حمد و ثنا. حضور قائد المرسلین سید النبیین سید العالمین امام الاولین والآخرین جناب محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام ہدیہ کرنے کے بعد برادران اسلام، نبوت و رسالت کا مرتبہ اللہ کی سب مخلوقات سے بہتر مخلوق انسان، جس کو اللہ رب العزت جل وعلا نے تقریب، عزت اور اپنی ذات پاک کی کامل معرفت کی سبب ساری مخلوق میں زیادہ عزت والی مخلوق قرار دیا اور خشکی میں اور تری میں یعنی سمندروں میں اور صحراؤں میں خشک طور پر اللہ تعالیٰ نے اس کو آباد کیا اور ان کو انسان کے لیے مسخر فرمایا. اور خالق تعالیٰ نے طیبات سے، پاکیزہ اور حلال چیزوں سے ان کو رزق عطا فرمایا انسانوں کو، اور ارشاد فرمایا وَفَضَّلْنَاهُمْ، اور ہم نے ان کو بلند کیا عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، جن مخلوقات کو ہم نے بنایا ان پر انسانوں کو ہم نے بہت اعلیٰ درجہ اور مرتبہ عطا فرمایا. اور
بنی نوع انسان بھی جن کو اپنی پہچان کے لیے رب تعالیٰ نے بنایا اور نیابت اپنی خلافت اس زمین میں جتنی بھی مخلوق بنائی ان میں سے اپنے نائب کا رتبہ بھی انسان کو عطا فرمایا اور جنہیں نیابت کا فریضہ عطا فرمایا ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام بشریت کے باپ انی جاعل فی الارض خلیفہ ان کے لیے فرمایا گیا قرآن مقدس میں اور حضرت داؤد علیہ السلام کے صراحتاً نصوص قرآن حکیم میں جن کے لیے یہ کلمات مبارکہ ارشاد فرمائے گئے یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، اے داؤد علیہ السلام ہم نے یعنی اللہ رب العزت جل وعلا نے جعلناک بنایا ہم نے آپ کو خلیفہ نائب فی الارض زمین کے اندر۔ یہ براہ راست آیات قرآنیہ ہیں اور اسی طرح تورات میں، زبور میں، انجیل میں انبیاء کرام کے مناسب اور رسول اعظام کے مناسب ان کا عہدہ اور ان کا مرتبہ بیان کیا گیا کہ آسمان اور زمین کی مخلوق کے لیے یعنی ملائکہ ہوں، جن ہوں، انسان ہوں، سب کے لیے اللہ تعالیٰ جل شانہ کے احکامات کا، عبادات کا، دعاؤں کا، کلمات طیبات کا، سب چیزوں میں انبیاء کرام رسول اعظام اللہ کے اور اللہ کے مخلوق کے درمیان وہ وسیلہ ہیں جو خدا کی رضا کو معلوم کرتے ہیں، اللہ انہیں اپنی رضا عطا فرماتا ہے اور وہ مخلوق کو اللہ کی رضا سے مطلع فرماتے ہیں، ان تک وہ پہنچاتے ہیں۔ ایسا ذریعہ ہے اور اس کے لیے اکرم العالمین جل وعلا ان کے لیے ہوا سے عشرہ سے باہر ایک ایسا ذریعہ قطعی و یقینی جس کو وحی کہا جاتا ہے کھولتا ہے، جہاں تک عقل کی یا کسی چیز کی بھی رسائی نہیں۔ میں تفصیل سے یہ بات آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں۔ اس ذریعے سے انبیاء کرام رسول اعظام کو ممتاز کرتا ہے، وہ اپنے اللہ سے احکامات لیتے ہیں اور اللہ کے بندوں تک ان احکامات کو بطریق عمل بھی پہنچا دیتے ہیں اور خود عمل کر کے اس کے عمل کی پوری تفریح کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے بندوں تک پہنچا دیتے ہیں۔ اور اس لحاظ سے وہ مخلوق کے ہادی بھی ہیں، رہبر ہیں، قائد ہیں، معلم ہیں، ٹیچر ہیں، پڑھانے والے ہیں، سکھانے والے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو سکھاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی تعلیم کے لیے یہ ارشاد فرمایا کہ رب تعالیٰ نے مجھے کسی بندے سے کچھ پڑھنے کو نہیں دیا، کسی اسکول میں، کسی ادارے میں، کسی ٹیچر کے پاس حضور نہیں پڑھے، اسی لیے آپ کا نام اسباب سے پڑھنے والا نہیں فرمایا کہ یہ نصاب پڑھتے ہیں، یہ استاد ہیں، یہ پڑھاتے ہیں، نہیں، بلکہ فرمایا ادبنی ربی وعلمنی ربی،
فاحسن تعدیبی، میرے رب نے میری تربیت کی، میرے رب نے مجھے پڑھایا، اور رب سے بہتر پڑھانے والا کوئی نہیں، اور جتنا رب نے چاہا اتنا رب تعالیٰ نے مجھے علم سے اور تربیت سے نواز دیا۔ سبحان اللہ۔ یعنی انبیاء کرام علیہ السلام اور رسول اللہ اللہ تعالیٰ کے سوارے ہوئے، اللہ تعالیٰ کی تربیت پائے ہوئے، اللہ تعالیٰ کے احکام سے براہ راست واقف بھی ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے علم کی، یعنی روشنی، علم، العلم نور اگر کہتے براہ راست اللہ کی مخلوق میں سے اللہ کے انوار سے جو لوگ منور ہیں، ان ہستیوں کو انبیاء کرام اور رسول اللہ فرمایا جاتا ہے۔ اسی لیے میں نے کئی مرتبہ سمجھانے کے لیے یہ بات عرض کی ہے کہ اگر کسی مدرسے، کسی یونیورسٹی، کسی استاد کا کوئی پڑھا ہوا کسی بات میں اگر بظاہر اس میں کوئی کمزوری نظر آئے تو اس ادارے کی طرف لوگ دیکھتے ہیں جس ادارے نے اس کو یہ سند دی ہے یا لکھ کے دیا ہے کہ یہ کورس یہاں کے اس نے مکمل کر لی، ڈگری دے دی، اور پھر آپ جانتے ہیں کہ ادارے ایسے ہوتے ہیں تو ان کو بڑا فخر سے کہتے ہیں میں نے فلاں جگہ سے پڑھا، کیا ان کو اس ادارے کی دھاپ ہوتی؟ جیسے لوگ برطانیہ میں جو رہتے ہیں تو وہ جانتے ہیں کہ آکسفورڈ میں یا کیمبرج میں جو پڑھتے ہیں تو وہ والدین بھی فخریہ کہتے ہیں ہمارا بچہ فلانی جگہ پڑھتا ہے، تو ان ادارے میں دھاپ ہوتی۔ تو اس پر میں عرض کرتا ہوں کہ ان کے علوم و معارف میں یا ان کی تربیت میں معاذ اللہ کبھی بھی کسی امتی کے ذہن میں یہ خلجان یا خلل واقع ہونا کہ کتنا جانتے ہیں یا اتنا جانتے ہیں، تو اس کو یہ معلوم ہو کہ جس ادارے کا کو پڑھا ہوتا ہے اس ادارے کی وجہ سے قابلیت کا تصور میں آتا ہے، اور یہ تو وہ ذوات قدسیہ ہیں جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں، ان کا معلم مخلوق میں ہے کوئی نہیں، خود وہ ہے، خالق کائنات بھی ہے اور مالک کائنات بھی ہے اور علام الغیوب بھی ہے، اور وہ فرماتا ہے کہ ہر ایک کے لیے یہ اس کی شان کے لائق نہیں کہ ہم اپنے علوم ذاتی ان پر ظاہر کریں، لیکن ما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء، ہم علوم غیبی ہو یا علوم حاضر ہو، شہادت کے علوم ہو، ہر ایک پر ظاہر نہیں کرتے، مگر رسول اللہ میں سے جنہیں منتخب کرتے ہیں ان کے لیے ظاہر و باطن کے سارے علوم ان کے سینے پر روشن کر دیتے ہیں۔ ان کی شان اور ہمارے آقا کی سیرت طیبہ یہ ہے، اور صفات عالیہ جن سے آپ مزین ہیں وہ یہ ہے کہ خالق و مالک جل وعلا نے جن کو خلیفہ قرار دیا، یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، اے داؤد علیہ السلام ہم نے آپ کو زمین میں اپنا خلیفہ اور نائب مقرر کیا، فاحکم بین الناس بالعدل، تو لوگوں کے درمیان انصاف سے فیصلہ کرو، تغابن سے انصاف سے فیصلہ کرو، کیوں کہ تمہیں حکم بنایا، آپ لوگوں کے درمیان تنازعات کا حل کرتے ہو، تو فاحکم بین الناس بالعدل، عدل کے ساتھ فیصلہ کرو، اور پھر کیا فرمایا، ولا تتبع الهوى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اور خواہشات کے پیچھے نہ جانا،
ان کی پیروی نہ کرنا. کیوں؟ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ. خواہشات انسان کی اسے بھٹکا دیتی ہیں اللہ کے راستے سے. لہذا تمہاری خواہش جو ہو اس کے پیچھے نہیں جانا, اس کی پیروی نہ کرنا. جو دل چاہے وہ کرنے لگو, نہیں, جو رب چاہے وہ کرو. تو اندازہ کیا آپ نے کہ حضرت داؤد علیہ السلام جیسا اولو العزم, صاحب علم, صاحب حکمت, اور جس کے سر پہ خدا کی خلافت کا تاج ہے, اِنَّا جَعَلْنَا خَالِدًا فِي الْأَرْضِ, اس کے لیے بھی یہ کہنے کی قدرت کو ضرورت ہے کہ لا تتبعوا الہویٰ, خواہشات کی پیروی نہ کرنا. لیکن یہ ایک پورا باب ہے قرآن پاک کی آیات کا, میں آپ کے سامنے بیان کرتا, لیکن سوئی آ گئی وقت پر, لہذا صرف کسی ایک سے آپ نے نمونہ سمجھنا ہے. وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ, خواہشات پر نہ چلنا. لیکن امام الانبیاء جو سارے نبیوں کے نبی ہیں اور قائد المرسلین ہیں, سارے رسولوں کے قائد ہیں, ان کے تعارف میں یہ بات نہیں کہی گئی کہ لا تتبع الہویٰ, بلکہ یہ سند دی گئی ما ينطق عن الہویٰ ان هو الا وحی یوحیٰ, کہ جسے خلیفہ نبی میں مقرر کیا کہنا پڑا کہ خواہشات کے پیچھے نہ جانا. اور محمد رسول اللہ وہ سارے رسولوں کے رسول ہیں جن کے لیے کہا میرا حبیب خواہش کے پیچھے نہ جاتا ہے, نہ خواہش کے بعد پیچھے چلتے ہوئے کلام کرتا ہے, بلکہ خواہش کے تابع نہیں ہے. وہ جو کہتا ہے اپنے رب کے حکم سے کہتا ہے, اور جو کرتا ہے اپنے رب کے حکم کے مطابق کرتا ہے. سبحان اللہ. یعنی جو خلیفۃ اللہ فی الارض ہے, حکم ہے, اس کو کہنے کی ضرورت ہے خواہشات پر نہ چلنا. اور جو اس سے بھی اعلیٰ مقام رکھتا ہے وہ یہ ہے کہ خود رب اس کے لیے یہ صفائی پیش کرے کہ وہ خواہشات کے پیچھے نہیں جاتا, بلکہ خواہش اس کے تابع ہے اور وہ اپنے رب کے تابع ہے. کیوں؟ کہ ان کا بولنا وہ جو رب کہتا ہے, اور ان کا عمل وہ جس کے متعلق ان کا رب کو ارشاد فرما دیتا ہے. ایسے مقدس رسول کی امت ہے. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ رسول پاک کی اس رسالت کے ساتھ ہم میں سے ہر ایک کے ذمہ ہے. اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر, کیوں؟ اب کوئی نبی آنے والا نہیں, لہذا امت کے ذمہ کیا گیا. اور یہ وہ فریضہ ہے جو کہتے ہوئے اللہ اکبر زورا آب ہو جاتا ہے اور پنجا بلے کا پانی ہو جاتا ہے. مخلوق میں, امت میں یہ فریضہ انجام دینا مشکل ہے. جو امر بالمعروف نہی عن المنکر کرے گا, قوم چل دوڑے گی اس کے اوپر, یہ ایسا ہے, یہ ایسا ہے, یہ ایسا ہے. اسی لیے یہ فریضہ انبیاء کا تھا اور ہے انبیاء کا, مگر رسول پاک فرماتے ہیں میری امت میں میرے بعد نبی نہیں آئے گا تو امت کے علماء لوگوں کو معروف کا, اچھے کاموں کا حکم دیں گے اور برائی سے منع کریں گے, اور اس راستے میں جتنی بھی مشکل آئے گی ان کے اندھیریاں چل جائیں ان پر, لیکن وہ استقامت سے کھڑے ہو کر ان حالات کا مقابلہ کرتے ہوئے جو حق ہے اس کو حق ثابت کریں گے, اور جو باطل ہے اس کو باطل بیان کرتے رہیں گے. اللہ تبارک و تعالی امت مسلمہ کو یہ فریضہ عادلہ ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.